الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وقال تعالى في موضع آخر وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه صدق اللہ العظیم۔ حضرات، میں آج آپ کے سامنے جذبہ انفاق کے تعلق سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 250 اور سورہ حدید آیت نمبر 7 یہ دو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ پہلی آیت کریمہ سورہ بقرہ سے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 7 میں وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اے ایمان والو اس میں سے خرچ کرو جس پر ہم نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ حضرات، سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں انفاق کا معنی کیا ہے۔ انفاق کا معنی ہے مال خرچ کرنا، اور اسلام کا یہ تصور ہے کہ مال جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قرآن کریم میں بارہا ایمان والوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ اور دیکھیے ایک آیت کریمہ سورہ حدید آیت نمبر 7 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی دیکھیے کہ تم اس میں سے خرچ کرو جس پر ہم نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ مال کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، اسے خرچ کرنے کے لیے اللہ نے تم کو اپنا جانشین بنایا۔ جانشین کا مطلب نائب، اور ہم جانتے ہیں کہ اصل مالک جس طرح کہے گا اسی طرح اس کو خرچ کرنا ہے۔ ہم کسی کو خادم رکھیں، پھر اسے کچھ مال دیں اور اسے کہیں کہ تم بھائی فلاں جگہ پر جاؤ خرچ کرو، یا فلاں جگہ پر فلاں دکان پر جاؤ سامان لے کر آؤ، یا ہے کہ فلاں شخص کو جا کر یہ دے دو، تو جو نوکر رہے گا، خادم رہے گا، اس کو تو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنے طور پر اس میں کچھ تصرف کرے، بلکہ مالک جو ہدایت کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، تو اسی کے مطابق اس کو خرچ کرنا پڑتا ہے، تبھی مالک اسے اچھا خادم سمجھتا ہے۔ اگر اس کے مطابق اگر وہ خرچ نہیں کرے گا تو اس کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ انفاق کا لفظ قرآن کریم میں بہت سی آیات میں ملتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں انفقوا من طیبات ما کسبتم 260 پرات کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی کہتا ہے کہ تم نے جو کمایا ہے اس میں سے اچھا مال خرچ کرو۔ دوسری بہت ساری آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام مال کو کیا حیثیت دیتا ہے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ مال سے ہر شخص کو فطری طور پر محبت تو ہوتی ہے، وہ چونکہ اسے محنت سے کماتا ہے، اور دیکھیے کہ اس لیے وہ اس مال پر اپنا تسلط بھی قائم رکھنا چاہتا ہے۔ مال سے محبت اسلام میں کوئی معیوب نہیں ہے۔ غربت کا شکار ہونا اور جو ہے فقر و فاقہ میں مبتلا رہنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے غریبوں کے بارے میں تعریف و توصیف کے جو الفاظ آئے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں غریب رہنا پسندیدہ، کہ اسلام سمجھتے ہیں یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں غریب رہنا پسندیدہ ہے، بلکہ اسلام میں مال کمانے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ مال کمانے کی بھی ترغیب دی گئی ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جن جن مدات میں، جن جن طریقوں میں، جن مسائل میں خرچ کرنے کی جو ترغیب دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہاں پر خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دیکھیے اس کے بارے میں جذبہ انفاق کے سلسلے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا قرآن مجید کے تناظر میں۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں ایک آیت ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض دے؟ ایک صحابی جن کا نام ابو دحدہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض دے؟ تو صحابی ابو دحدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ کے رسول، اللہ تعالی ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اسی نے ہم کو مال سے نوازا ہے اور وہی ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو ابو دحدہ نے کہا، میرا فلاں باغ ہے، وہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ان کا کھجور 600 درختوں کا ایک باغ تھا، جو ان کا کھجور کا جو باغ تھا تقریباً 600 درخت تھے، وہ پورا کا پورا انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد جب وہ گھر گئے اور جو گھر اسی باغ میں تھا اس میں ان کے بیوی بچے رہتے تھے، تو وہ گھر میں داخل نہیں ہوئے، باہر ہی سے، یعنی باغ کے باہر ہی سے انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو آواز دیا، اے ام دحدہ گھر سے باہر نکل آؤ، اے ام دحدہ گھر سے باہر نکل آؤ۔ بیوی کو آواز دیا اور کہا، میں نے یہ باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے، اس سے باہر نکل آؤ، اب اس میں ہم کو رہنے کا حق نہیں ہے۔ ایک آیت کریمہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 92 کا جب نزول ہوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم کو نیکی نہیں مل سکتی جب تک کہ تم وہ کچھ نہ خرچ کرو جو تمہارے نزدیک پسندیدہ ہو، جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کو خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ تو اس آیت میں کہا گیا، تو یہ آیت سن کر ایک صحابی جن کا نام ابو طلحہ تھا اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے مال کا جائزہ لیا، ساری مال کا، انہوں نے پایا کہ ان کے پورے مال میں فلاں جو باغ ہے، یعنی باغ بیرحا، تو وہ باغ جو ہے زیادہ مالیت کا ہے۔ تو انہوں نے وہ جو باغ تھا بیرحا مسجد نبوی کے قریب تھا، وہ بہت بڑا باغ تھا۔ حضرت ابو طلحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنے اچھے سے اچھا مال صدقہ نہیں کرو گے تب تک تم کو نیکی نہیں ملے گی۔ یہ میرا مال ہے باغ بیرحا، یہ میرا مال ہے باغ بیرحا، میں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کرو کہ اس کو تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے، ابو طلحہ نے پورا باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ راوی کہتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا تھا، بعد میں وہ چھوٹا سا حصہ حضرت معاویہ نے اس زمانے میں 6 لاکھ درہم میں خریدا تھا۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس باغ کی مالیت کتنی ہوگی، اور انہوں نے قرآن مجید کی اس ترغیب کے نتیجے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ حضرت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جذبہ انفاق صحابہ اکرام میں کتنا تھا۔ اور ایک بات میں بتانا چلوں کہ جذبہ انفاق کا جو تعلق ہے، حقیقت میں اگر ہم دیکھتے ہیں، احادیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں، انفاق کا تعلق دل کی مالداری سے ہے۔ ہم بہت سارے سیرت کی کتابوں میں بھی پڑھے ہیں، انفاق کا جو تعلق ہے وہ دل کی مالداری سے ہے۔ دیکھیے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کی ترغیب دی، تو کئی صحابہ نے سوچا کہ ہمارے پاس تو صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ گئے اور رات بھر مزدوری کیے، کھجوروں کا باغ سینچا، رات بھر پانی بھرتے رہے۔ اس کی اجرت کے طور پر جو تھوڑے سے جو کھجور حاصل ہوئے، انہوں نے صبح ہوتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کو جو ہے اپنی جانب سے پیش کر دیا، اس کو قبول کر لیجئے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ تو اصل چیز ہے جذبہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کس جذبے سے اپنا مال دے رہا ہے، اس کے یہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، کمیت نہیں۔ تو ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے؟ 1 درہم، وہ بھی 1,00,000 درہم پر سبقت لے کے جانا، آگے بڑھ جانا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے پاس 2 درہم تھے، اس نے 1 درہم صدقہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی آدھی دولت اللہ کی راہ میں پیش کر دی۔ اس کے پاس صرف 2 درہم تھے، اس نے 1 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، تو اس نے اپنی آدھی دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دی۔ دوسرا شخص کے پاس ڈھیر سارا مال تھا، اس نے اس میں سے کیلکولیٹ کرا اور 1,00,000 اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے پورے مال میں سے تھوڑا سا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ دیکھیے یہی کہ انفاق کا جو تعلق ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں تو دل کی مالداری سے ہوتا ہے۔ احادیث میں بیان کیا گیا ہے، احادیث میں جو ہے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کن لوگوں پر خرچ کرنا، کہ اس میں رشتہ داروں کو ترجیح دینے کی بات کہی گئی، جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اس کو ترجیح دینے کی بات کہی۔ سب سے پہلے آدمی یہ دیکھے کہ اس کے قریبی رشتہ داروں میں کون لوگ ضرورت مند ہیں، ان کے اوپر خرچ کریں۔ ایک حدیث بھی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور فرمائے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف 1 درہم ہے، میں اسے کہاں خرچ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر خرچ کرو۔ انہوں نے کہا میرے پاس ایک اور درہم ہے۔ صحابی نے اور ایک سوال کیا، میرے پاس ایک اور مزید درہم ہے، اس کو کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ صحابی نے کہا کہ میرے پاس ایک اور درہم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ تو صحابی نے کہا کہ میرے پاس ایک اور درہم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے جہاں چاہو خرچ کرو۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رشتہ داروں کو اگر ہم فوقیت رشتہ داروں کو جو ہے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک صحابی ایک حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، کیا میں ان کو صدقہ دے سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ضرور دو، ان کو دینے سے تم کو ڈبل دگنا ثواب ملے گا۔ صدقۃ وصلۃ، یعنی ایک ثواب صدقہ کرنے کا اور دوسرا ثواب جو آپ کو ملے گا وہ صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو رشتہ داروں میں صدقہ کرنا، دیکھیے کتنی بڑی افضلیت کا مقام یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن ان تمام جذبہ انفاق کو ہم سامنے رکھتے ہوئے آج کل کے جو موجودہ حالات ہیں، کرونا وائرس کی بنا پر ساری دنیا اقتصادی اور معاشی بحران کا شکار ہو چکی ہے۔ حکومتیں اور بڑی بڑی کمپنیاں بھی خسارے میں ہیں، نقصان سے دوچار ہیں۔ اور یہاں ان حالات میں مالدار اور امیر ترین افراد بھی پریشانی اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں فقیر و مسکین، غریب، لاچار، مزدور، محتاج، بے بس، ایسے افراد جو غریب و محتاج و لاچار اور بے بس ہو چکے ہیں اور اس بات کا ڈر ہے کہ وہ بیماری سے زیادہ کہیں نہ کہیں بھوک و پیاس کی بنا پر کہیں ہلاک نہ ہو جائیں، کہیں مر نہ جائیں۔ کروڑوں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں، اس بات کا اندازہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں۔ اور عوام کے بہت سارے مسائل اور پریشان ہیں، عوام تو بہت سارے مسائل میں پریشان ہے فی الحال۔ ایسے حالات میں اہل خیر حضرات کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، سنہرا موقع ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے حسب استطاعت جو اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت دیا ہے سخاوت کا مظاہرہ کریں، ضرورت مندوں اور محتاجوں اور رشتہ داروں کا جو ہے تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے اس دنیا میں اور آخرت میں اجر عظیم سے نوازے گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید۔